ایک گاؤں میں چڑیل کا سایہ تھا۔ اس چڑیل نے پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ وہ ہر رات کو دروازہ کھٹکھٹاتی اور جو بھی شخص دروازہ کھولتا اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ پورا گاؤں اس کے خوف میں مبتلا تھا۔ مغرب کے بعد چڑیل کو اگر کوئی شخص گھر سے باہر نظر آتا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ تمام گاؤں والوں کی کوشش ہوتی کہ اپنے تمام کام نمٹا کر جلد از جلد گھر پہنچ جائیں اور دروازوں کو بند کر لے۔ اس گاؤں میں سنڈریلا بھی رہتی تھی۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی تھی۔ روز مرہ کی طرح آج بھی سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے اسے بہت سا کام دیا۔ اتنے سارے کام کرتے کرتے سنڈریلا سے کھانا جل گیا۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے اسے خوب کھری کھری سنائی اور کپڑوں سے بھری کئی گھٹیاں بھی اسے پکڑا دیں اور کہا کہ جب تک تم یہ گھٹیاں نہیں دھوؤ گی تب تک تم گھر کے اندر نہیں آ سکتی۔ ایک دن میں یہ سارے کپڑے دھونا ناممکن تھا، مگر اسے مغرب سے پہلے پہلے تمام کپڑے دھو کر گھر کے اندر آنا تھا تاکہ وہ چڑیل سے بچ سکے۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود مغرب سے پہلے تمام کپڑے نہیں دھو پائی۔ اب سنڈریلا ڈرنا شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں چڑیل آ کر اسے الفاٹے کر اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر گھر کے اندر داخل ہونے لگتی ہے تو اس کی سوتیلی ماں اسے دروازہ پر ہی روک دیتی اور کہتی کہ تم نے اندر آنے کی جرت کیسے کی؟ کیا تمہارا کام ختم ہو گیا؟ دور ہو جاؤ میری نظروں سے جب تک تم اپنا کام ختم نہیں کر لیتی۔ سنڈریلا بے چاری اپنا سا منہ لے کر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر گھر سے باہر جا کر کپڑے دھونا شروع کر دیتی ہے، مگر ڈر کے مارے اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ گھر کے اندر سنڈریلا کی سوتیلی ماں اور اس کی بہنیں خوش ہو رہی ہوتی ہیں کہ آج سنڈریلا کو چڑیل الفاٹے کر لے جائے گی اور ان کی ہمیشہ کے لیے سنڈریلا سے جان چھوٹ جائے گی اور نہ ہی کوئی ان پر الزام لگائے گا اور نہ انہیں گاؤں والوں کے سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ مغرب کے بعد اندھیرا پھیلنے لگتا ہے۔ چڑیل اپنے شکار پر نکلتی ہے۔ سنڈریلا کا ڈر مزید بڑھنے لگتا ہے۔ وہ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے کہ مجھے اندر آنے دو، مگر کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ سنڈریلا مزید زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ زور کی وجہ سے دروازہ کھل جاتا ہے۔ سنڈریلا جلدی سے گھر کے اندر داخل ہونے لگتی ہے تو اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں بھی فور دروازے پر پہنچ جاتی ہیں اور اسے اندر آنے سے روکنے لگتی ہیں۔ چڑیل کو دور سے دروازہ کھلا نظر آتا ہے، وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھتی ہے تاکہ شکار کو اپنے ساتھ لے جا سکے۔ جب چڑیل دروازے پر 4 لوگوں کو دیکھتی ہے تو اس کی خوشی سے رال ٹپکنے لگ جاتی ہے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی ایک کو ہی الفاٹے کر لے جا سکتی ہے۔ اسے سب سے اچھا شکار سنڈریلا کی سوتیلی ماں لگتی ہے۔ وہ سنڈریلا کی سوتیلی ماں کو الفاٹے کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں چڑیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اندر بھاگ جاتی ہیں، مگر سنڈریلا اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے مگر ناکام ہو جاتی ہے اور چڑیل سنڈریلا کی سوتیلی ماں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں جانتی تھیں کہ سنڈریلا ہی انہیں اس مشکل سے نکال سکتی۔ سنڈریلا کے آگے گڑگڑت ہیں، سنڈریلا سے معافی مانگ کر کہتی ہیں کہ ہماری ماں کو بچا لو، ہم تم پر آئندہ کبھی ظلم نہیں کریں گی۔ سنڈریلا مان جاتی ہے۔ سنڈریلا اور اس کی بہنیں اپنی ماں کی تلاش کے لیے جنگل کی جانب چل پڑتی ہیں۔ سنڈریلا ہاتھ میں مشل لیے آگے چلتی ہے۔ جنگل کی ڈرونی آواز میں بار بار سنڈریلا کو ڈراتی ہیں، مگر وہ اپنے قدم نہیں روکتی اور آگے بڑھتی جاتی ہے۔ ابھی وہ مزید تھوڑا آگے چلتی ہے تو اس چڑیل کی خوفناک ہنسی سنائی دینے لگتی ہے۔ چڑیل نے سنڈریلا کی سوتیلی ماں کو باندھ رکھا ہوتا ہے اور اسے بس آگ میں ڈالنے ہی والی ہوتی ہے کہ سنڈریلا آگے بڑھ کر کہتی ہے، نہیں نہیں، اسے چھوڑ دو، تم مجھے پکڑ لو لیکن میری ماں کو چھوڑ دو۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں یہ معاملہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے کہ وہ تو سنڈریلا پر اتنا ظلم کرتی تھی اور یہ اس کی جان بچا رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوتی ہے اور سنڈریلا سے کہتی ہے، تم جاؤ، میں نے تمہیں چڑیل کا شکار بنانا چاہا تھا، میری غلطی ہے، تم اپنی جان بچا کر جاؤ۔ چڑیل کو غصہ آنے لگتا ہے، وہ کہتی ہے، جلدی کرو، کون بنے گا میرا شکار؟ اتنے میں تمام گاؤں والے بھی آگ اور لاٹھیاں لے کر جنگل پہنچ جاتے ہیں۔ جب چڑیل تمام گاؤں والوں کو لاٹھیاں اور مشل لائے دیکھتی ہے تو دم دبا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور یوں سنڈریلا اپنی سوتیلی ماں کی جان بچا لیتی ہے۔ تمام گاؤں والے سنڈریلا کی بہادری کے معترف ہو جاتے ہیں اور سنڈریلا کی بہادری کی وجہ سے پورے گاؤں کی چڑیل سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔